عقل مند ماں باپ پیدائش سے پہلے ہی بچے کی تربیت کی فکر کرنے لگتے ہیں. میں اپنی ایک شاگرد کی یہاں تعریف کرنا چاہوں گی. بہت ہی پڑھی لکھی اور بہت ہی قابل بچی ہے، لیکن شادی کے بعد اس کا پورا مزاج ہی بدل گیا. اب اپنے سے زیادہ اس کی توجہ بچے کے اوپر ہے، اور بالکل ابتدائی مہینوں سے ہی مسلسل ریسرچ کر رہی ہے اس کو کیا پڑھانا چاہیے، کیسے سکھانا چاہیے، کون کون سی کتابیں ریڈنگ کر کے سنانی چاہیے. ابھی بچہ چند ماہ کا ہے لیکن وہ اس کے سامنے بکس پڑھ پڑھ کر اس کو سناتی ہے، اس کو چیزیں دکھاتی ہے، فلیش کارڈ بنا کے اس کو سکھا رہی ہے. یعنی باقی اپنے کام کاج اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہے، لیکن مجھے اس قدر خوشی ہوتی ہے اس کے اس رویے پہ کہ مسلسل نئے نئے طریقے ڈھونڈتی رہتی ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچے کی بہترین تربیت کر سکے. بہت سی مائیں اس بات کی تو فکر کرتی ہیں بچہ کمزور ہے کہ کون سے اس کو ٹونک دیں اور کون سے کھانے کھلائیں اس کو کہ یہ موٹا ہو جائے، طاقتور ہو جائے، اچھا خوبصورت لگے، کون سے برانڈ کے کپڑے پہنائے جائیں چاہے وہ اس میں تنگی ہوتا رہا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر کے سلے ہوئے کپڑے کھلے کھلے ڈھیلے ڈھیلے بچوں کو پہنائے جاتے تھے جس میں ان کی گروتھ اچھی ہوتی تھی. اور اب وہ بیچارے ایک تو پیمپر میں کسے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہ مزید چھوٹے چھوٹے بچوں کو جینز پہنا دی جاتی ہیں اور ان کو ایسے لباس پہنائے جاتے ہیں جس میں ان کی نیچرل گروتھ پراپر طریقے سے نہیں ہو پاتی. بہرحال یہ تو الگ ایشو ہے، لیکن جو ایک پڑھی لکھی عقل مند ماں ہوگی بچے کی پیدائش کے بعد اس کا جو فوکس ہے یا اس کی توجہ ہے، پھر اس کا مرکز اس کا بچہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری نمبر 1 ہے. گھر کو صاف ستھرا رکھنا بھی ذمہ داری ہے لیکن وہ نمبر 2 ہے. کھانا پکانا بھی ذمہ داری ہے وہ لیکن نمبر 2 ہے. سب سے پہلی ذمہ داری بچے کی صحیح تربیت ہے. اگر آپ کا گھر صاف ستھرا ایک میوزیم کی طرح بھی سج بج جائے اور یوں لگے کہ جیسے آپ کو 7 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں اور کھانے جو ہیں وہ بہت ہی عالی شان آپ پکا رہے ہوں، لیکن آپ کا بچہ جو ہے اس کی تربیت ٹھیک نہ ہو رہی ہو، وہ اگنور ہو رہا اور وہ گیجٹس کے سامنے ہی بیٹھ کے پل رہا ہو، تو پھر آپ خسارے میں ہیں، آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کو نمبر 1 رکھا جائے. اور نمبر 1 رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اس کی فرمائشیں پوری کی جائیں یا ہر وقت اس کو اچھا کھلایا پلایا پہنایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی تربیت کے لیے پڑھا جائے، سیکھا جائے، علم حاصل کیا جائے، دنیا اور دین دونوں اعتبار سے. دنیاوی اعتبار سے بھی بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، کس ویک میں، کس منتھ میں، کس ایئر میں اس کے اندر کیا کیا چینجز آتی ہیں، اس میں جدید دور کے علماء نے، سائنٹسٹ نے، سائیکالوجسٹ نے بہت کام کیا، بہت کتابیں موجود ہیں. اور اب تو آپ کو بہت ساری کتابیں خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ ہر ویک میں بچے کی بدلتی عادتیں اور بچے کے ریاکشنز اور بچے کو کچھ جو مختلف طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، ان سب کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ عموماً جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا اور اس میں بڑے بزرگ جو تھے وہ بیٹی بہو کو بچوں کی تربیت کرنے کے بارے میں بہت کچھ ساتھ ساتھ رہنمائی دیتے تھے اور وہ بھی اس کو پازیٹیو وے میں لیتے تھے. اب یہ کہ اول تو ہمارا یہ سسٹم ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر ہے بھی کہیں خوش قسمتی یا بدقسمتی سے تو وہ اس میں اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ بڑوں کو بچوں کو سمجھانا نہیں آتا، چھوٹوں کو بڑوں کی بات سمجھ نہیں آتی، اور اس سے بھی صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. تو بہرحال پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ماں بچے کو دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے آگے دیکھنا چاہتی ہے، بہترین دیکھنا چاہتی، کامیاب دیکھنا چاہتی، تو اس کو ساری زندگی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف اسکول، کالج، یونیورسٹی میں حاصل ہوتا ہے اور شاید وہ مختلف طرح کی ڈگریاں لینے کا نام ہے، اور یہاں سے لوکل پاکستان سے ڈگری لے لی یا کسی دوسرے ملک میں جا کے کچھ پڑھ کے آگے ہم اسی کو کامیابی کی علامت سمجھتے ہیں. اور بہت سی ایسی مائیں جو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہیں لیکن بچوں کی تربیت سے متعلق کچھ نہیں جانتی اور وہ بچے کو اپنے لیے ایک نرا بوجھ سمجھتی، اور جس طرح وہ انجوائے کرنا چاہیے اس بچے کو وہ نہیں کر پاتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ
بہت ضروری ہے کہ مائیں اپنے آپ کو بچوں کی تربیت سے متعلق ویل اکوپڈ رکھیں اور مسلسل سیکھتی رہیں. اور صرف ایک بچے کی دفعہ نہیں، پھر بھول جاتا ہے انسان، پھر پڑھنا پھر پڑھنا. یعنی اپنے دن کی روٹین کے کاموں میں چاہے کتنی بھی مصروفیت ہو، بچوں کی تربیت سے متعلق پڑھنا سیکھنا، مختلف لیکچرز، ورک شاپس، سیمینارز، ان کو اٹینڈ کرنا نہ بھولیں. یہ آپ کے فائدے میں، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، تو آپ بچے کے لیے ایک بہترین رول ماڈل بنیں گے. بچے کرنے سے جو کچھ سیکھتے ہیں، وہ لیکچر سے وہ کچھ نہیں سیکھتے، وہ صرف انسٹرکشن سے نہیں سیکھتے، وہ دیکھ کے بہت کچھ اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں. تو آپ اپنے گھر کا ماحول اتنا کنڈیوسو رکھیں بچے کی تربیت کے اعتبار سے کہ وہ چائلڈ فرینڈلی ہو. اچھا، ہم گھر چائلڈ فرینڈلی نہیں رکھتے، ہم گھر رکھتے ہیں مہمانوں کے لیے یا وزٹرز یا آنے والوں کے لیے ان کے اوپر ایک روب ڈالنے کے لیے کہ کتنے مہنگے مہنگے کرسٹلز یا کتنے مہنگے مہنگے گھر کے اندر ڈیکوریشن پیسز ہیں، اور بچے کو اس کے قریب نہیں پٹکنے دیتے. نہیں، اس کو مت ہاتھ لگاؤ، یہاں مت جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اوپر نہ چڑھو، صوفہ خراب ہو جائے، پردے سے نہیں لٹکو، فلاں نہیں کرو، فلاں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ایک مخصوص ایریا آپ نے مہمانوں کے لیے رکھا ہی ہے تو اس کو پھر بند کر دیں، اور باقی گھر کو، اپنے کچن کو، بیڈ روم کو، ہر چیز کو چائلڈ فرینڈلی بنائیں، جس میں آپ کا بچہ ایکسپلور بھی کر سکے اور خوب اس کو انجوائے بھی کر سکے اور آپ کے ساتھ ساتھ رہ سکے. کیونکہ ماں کی کمپنی میں جو کچھ وہ سیکھ سکتا ہے، اور ہر کام جو کچھ ماں کر رہی ہوتی وہ جس طرح خوشی سے کرتا ہے وہ اس کے علاوہ نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر ماں نماز پڑھتی تو ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، باقاعدہ سجدے کرتے ہیں، باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں. آپ کو کہنا نہیں پڑتا. لیکن کیا بات ہے کہ وہی بچے جب ذرا بڑے ہوتے ہیں اور ان کی نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو وہ بھاگ نکلتے ہیں. تو کہیں ہمارے اندر ہی کوئی کمی ہوتی ہے کہ وہ اس رول کو زیادہ دیر تک پھر ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو بہرحال پہلی چیز، تربیت اولاد کا اہم ترین نقطہ، اولاد کو نیک بنانے کے لیے خود نیک بننا. عبداللہ بن مسعود جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو سامنے اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کے کہتے تھے، من اجلک یا بنیا، تیرے روشن مستقبل کی خاطر ہے بیٹے، یہ نفل جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اپنے لیے نہیں پڑھ رہی، یہ تیرے لیے پڑھ رہا ہوں. یعنی یہ نوافل، ظاہر ہے کہ نفل عبادت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی، تو یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا قرب حاصل کروں، میری دعائیں قبول ہوں اور تیرا مستقبل روشن ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تجھے کامیابیاں حاصل. یعنی ایکسٹرا عبادت، ایکسٹرا پاکیزگی، نگاہوں کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، رزق کی پاکیزگی. تو پاکیزہ ماحول کے اندر ایک پاکیزہ گھرانہ جنم لیتا ہے، اور یہ ماحول بنانا آپ کا کام ہے. شوہر اگر حرام کی طرف جاتا ہے کسی بھی طرح رزق کے معاملے میں یا نگاہوں یا کسی اور معاملے میں، تو اس کو بھی راہ راست پر لانے میں آپ کی ایک بڑی ذمہ داری کہ میں روکھی سوکھی کھا لوں گی لیکن میں حرام کا لقمہ نہ خود کھاؤں گی نہ اپنی اولاد کو کھلاؤں گی. اور اسی طرح باقی معاملات میں بھی. دوسری چیز یہ ہے اس میں بچوں کی تربیت میں کہ جو آپ ان کو کہیں وہ کر کے دکھائیں، آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی بڑی سخت ناپسند ہے، اور انسان کے حق میں سخت بری ہے. یعنی بچے اپنے ماں باپ پہ ٹرسٹ کھو دیتے ہیں. جب ماں باپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کرنا کوئی نہیں، انہوں نے اپنا وعدہ نہیں پورا کرنا، یا یہ کرنے والے نہیں، یہ صرف کہتے ہیں تو کہتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے، یہ کہہ کے چپ ہو جائیں گے، کہہ کے تھک جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس میں کوالٹی ہو. آپ کی نماز ایسی نماز ہو کہ جو بچوں کے لیے کہ دلوں کو نرم کر دے. جب آپ اپنے رب کے سامنے خشوع سے، عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کتنا اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہیں، نماز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں.
جب اذان ہو گئی اور آپ نماز پڑھنے جا ہی نہیں رہے، کبھی کچھ کر رہے کبھی کچھ کر رہے، تو کیا بچے اس کو ابزرو نہیں کر رہے ہیں؟ اور پھر یہی ہوگا کہ جب ان کے نماز پڑھنے کے دن آئیں گے اور آپ ان کو اذان کے بعد کہیں گے چلو نماز کے لیے، تو وہ اٹھنا ان کے لیے دوبھر ہوگا، مشکل ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کہیں وہ کریں، اور جو کریں وہ کوالٹی کا ہو۔ پھر صرف نماز نہیں، باقی نیک اعمال بھی، جیسے صدقہ، بچوں کی طرف سے صدقہ دیں، اپنی طرف سے بھی دیں، اور بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں، بچپن سے ہی ان کو صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ ایدھی کی لائف ہسٹری اگر آپ نے پڑھی ہو، میں نے ان کی بائیوگرافی پڑھی تھی، اور اس میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اتنا بڑا کام ایک شخص نے کیسے کیا۔ تو کافی سال پہلے میں نے وہ پڑھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کی ماں ان کو ان کے ہاتھ سے صدقہ کرواتی تھی، اور کتنی دور دور تک ان کو صدقہ کرنے کے لیے بھیجتی تھی، کہ کہاں پیسے کہاں رکھے ہوتے تھے، کہاں وہ کہتی تھی وہ انہی سے اترواتی، انہی سے نکلواتی، انہی کے ذریعے۔ یعنی کہ ماں باپ کا ٹرسٹ بھی ہوتا ہے نا۔ ہم عام طور پر بچوں سے جب کام کرانا ہوتا ہے تو ذرا مشکل ہوتا ہے، خود کرنا آسان ہوتا ہے، جلدی سے ہو جاتا ہے، تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں چھوڑو پرے، میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ مجھے کسی کے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا تو پوچھا آپ کچھ پیئیں گی، فلاں چیز پیئیں گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے پلا دو۔ تو ان کی جوان بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ بنا لاتی، کہتی نہیں یہ 2 گھنٹے لگائے گی، میں ابھی آپ کے لیے بنا کے لاتی ہوں۔ تو مجھے بہت عجیب سا لگا، ایک یہ کہ کسی مہمان کے سامنے بیٹی کی بے عزتی کرنا، کہ یہ تو 2 گھنٹے لگائے گی، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ بچوں کو اس لیے کام نہ کرنے دینا کہ وہ کام دیر سے کریں گے اور اچھی طرح نہیں کر سکیں گے۔ تو کوئی بھی چیز انسان ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھتا، ماں ہی سکھاتی ہے اس کو، کر کر کے ہی کرنا آتا ہے۔ تو جب ریپیٹڈلی آپ ایک چیز کروائیں گے ان سے، تو ان کو وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ تو نیک اعمال میں صدقہ خیرات، رات کا قیام، اور پھر بہت سے نیکی کے کام اولاد کی اصلاح کی نیت سے کرنا، خیر کے کام، بھلائی کے کام، بندگان خدا کی بھلائی کے کام۔ مثلا آپ ایک اچھی پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ بچوں کو پڑھانا بھی جانتی ہیں، آپ جب اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی دیورانی جٹھانی، آپ کے نیبرز میں آپ کے کوئی اور ایسے بچے آپ کے بچوں کے فرینڈز ہوں کہ جو خود پڑھنا لکھنا، ان کی والدہ وہ کچھ نہیں پڑھا سکتی، تو آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے وقت ان کو بھی فی سبیل اللہ بلا کر ان کا بھی ہوم ورک کروا سکتے ہیں، ان کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس سے آپ کے اپنے بچوں میں اتنا چینج آئے گا کہ وہ فرینڈز کے آنے پر خوشی سے بیٹھ بھی جائیں گے، کیونکہ جب آپ اکیلے ان کو پڑھاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جلدی سے کام ختم ہو اور پھر ہم جائیں، وہ ایک بیزاری سے بیٹھتے ہیں۔ یہ تجربہ میں نے خود کیا۔ الہدیٰ جب شروع ہوا تو سب سے پہلا جو کورس تھا وہ بچوں کا تھا، جو میں نے خود لیا تھا، سمر کورس، یعنی سمر کورس سے شروع ہوا تھا۔ اور اس کا بھی آئیڈیا کہاں سے آیا تھا، بچوں کی چھٹیاں ہو گئی اور مجھے یہ تھا کہ سارا دن وقت ضائع کریں گے تو ان کو کچھ دین کے بارے میں سکھانا چاہیے۔ تو ایک مختصر سا سلیبس بنایا گیا، کچھ صورتیں، ان کی تجوید، کچھ دعائیں، کچھ سٹوریز، کچھ قرآن کی تفسیر اس میں سے۔ تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ آپ اپنے فرینڈز کو جمع کر لیں، ان کو بھی لے آئیں، ان کو بھی انوائٹ کریں۔ ہر وہ گھر گھر جا کے جو بھی گلی محلے میں بچے تھے، بچے کیا بڑے بھی کہتے ہیں ہم آ سکتے ہیں، ہم نے کہا آپ بھی آ جائیں۔ یعنی پہلے ہی اس میں 80 لوگ جمع ہو گئے، جس میں چھوٹے ینگ بچے تو تھے ہی لیکن بڑی عمر کی خواتین بھی تھیں۔ شروع میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا تھا، لیکن خیر اتنی اس میں سے پھوٹی کہ پورا محلہ جمع ہو گیا۔ ایک تو ان کی ہمسائیگی کے حقوق ادا ہوئے، دوسرا یہ کہ بچوں کو اکٹھے بیٹھ کے سیکھنے کا موقع ملا، تیسرا یہ کہ مجھے اللہ نے جو علم دیا تھا اس کو شیئر کرنے کا موقع ملا، اور اس کے اتنے اچھے نتائج پیدا ہوئے کہ جو میرے قریب کے جتنے بھی لوگ تھے ان کا اعتماد حاصل ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر جب ہم نے پہلا کورس اناؤنس کیا اسلام آباد میں، تو ان میں سے کئی لوگوں نے خود ایڈمیشن لے لیا جو بڑے تھے،
اور پھر جو نہیں ایڈمیشن لے سکتے تھے وہ مددگار بن گئے، ہیلپرز بن گئے، کوئی مالی اعتبار سے اور کوئی ٹائم دینے کے اعتبار سے والنٹیئر کرنے لگا، اور اس طرح وہ اتنا خوشگوار تجربہ تھا. پلیز میری فوٹو نہیں اتاریے گا، نہیں. تو اتنا یہ خوشگوار تجربہ تھا کہ جس میں یوں لگتا تھا جیسے ہم ایک بہت بڑا خاندان ہے، بالکل ہوملی فیلنگ آتی تھی. تو اسی طرح اگر مثلا آپ کو بہت اچھی کوکنگ آتی ہے اور آپ کی ینگ بیٹی، آپ کو فکر ہے کہ اس کو کچھ پکانا آ جائے کچھ، اول تو اب ماؤں کی یہ فکر کم ہی ہو گئی ہے، لیکن یہ ہونی چاہیے. چاہے ان کے پاس کئی کوک کام کرنے والے ہوں، لیکن جب تک خود نہ آتا ہو تو کوک سے بھی کام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی آپ اگر ان کو سکھا رہے ہیں تو پھر کیا کریں؟ اپنی بیٹی کو سکھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، فی سبیل اللہ والنٹیرلی اس کی فرینڈز کو بھی بلا لیں، تم ان کو بھی انوائٹ کر لو. اس سے آپ دیکھیں کہ جب بچے اپنے فرینڈز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، انہیں کام ہی نہیں لگتا. ہفتے میں کوئی ایک دن آپ نکال سکتے ہیں، کوئی مہینے میں ایک دن نکال سکتے ہیں، کس طرح کی کلیکٹیو ایکٹیویٹی آپ رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ کوکنگ ہو، چاہے وہ کٹنگ ہو، چاہے وہ سوئنگ ہو، چاہے وہ گارڈننگ ہو، چاہے وہ کوئی گیم ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے وہ دین کی کلاس ہو، کچھ بھی ہو، ان کے فرینڈز کو ضرور جمع کریں. اس سے ان کے اندر ایک کانفیڈنس بھی آتا ہے. اور یہ کام فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، یہ صدقہ ہونا چاہیے آپ کے علم کا، آپ کی مہارت کا، آپ کی ایکسپرٹیز کا. اس سے آپ خوشیاں بکھیریں گے. یعنی صدقہ صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ پیسے کما کے لاتے پھر وہ کسی غریب کو دیتے، یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے کہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا، اس کو آپ بانٹیں، اس کے آپ اچھے مشورے دیں دوسروں کو. اللہ مثلاً اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو اس اعتبار سے آپ کسی کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. مثلا میرے والد جو تھے انہوں نے کبھی اپنی کسی رشتہ دار سے کوئی فیس اور کوئی دوا کے پیسے بھی نہیں لیے تھے، یہ ان کا اصول تھا. اور جتنے قریبی دوست تھے سب کا فری علاج کرتے تھے. وہ کہتے تھے ان کا حق ہے مجھ پر. لوگ اصرار کرتے تھے کہ نہیں آپ اپنا حق تو لیں جو آپ کا خرچ آتا ہے، تو کہتے تھے نہیں. اور الحمدللہ اللہ نے ان کے رزق میں اتنی برکت دی کہ ہم 12 بہن بھائی تھے اور سب پڑھنے والے اور بہت ساری ذمہ داریاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک واحد شخص کی کمائی سے ہم سب کو پالا اور اتنی برکت عطا کی کہ ہمیں کبھی فیل ہی نہیں ہوا تھا کہ غربت یا ضرورت کس چیز کو کہتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ فراہم کر دیتا تھا. تو بچوں کی تربیت کے لیے آپ خود انوالو ہوں گے، خود ٹائم دیں گے، خود توجہ دیں گے. یہ جو ہماری شکایت ہوتی ہے نا، بچے بات نہیں سنتے، بچے قریب ہی نہیں آتے، بچے دوستوں میں ہی مگن ہیں، بچے بس یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بچے بھی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں اور ان کی بھی کچھ ضدیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہمارا بھی قصور ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا فریضہ کیسے ادا کریں، اور پھر کل وہ اپنی ذمہ داری آپ سے سیکھ کر ادا کرنے لگیں گے. عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں. میں نے اپنے بچوں کو جب نماز شروع کرائی تو میں نے ان کو یہ نہیں کہا جاؤ نماز پڑھ لو، جاؤ وضو کر لو. خود پاس کھڑے ہو کر وضو کرایا، چلے ہم وضو کرتے ہیں، چلے ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ نہیں کبھی کہا جاؤ تم نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں. ایک نماز سے شروع کرایا، پاس کھڑے ہو کے کروایا، وضو کے وقت ساتھ رہی، حتیٰ کہ وہ کرتے 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 انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اور جیسے مغرب کی نماز سے میں نے ہر بچے کو نماز شروع کرائی، اپنے ساتھ کھڑا کیا، تھوڑا تھوڑا اونچی نماز پڑھتی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ نماز سیکھ گئے. باقی اس کا طریقہ وغیرہ ان کے باپ نے ان کو اچھی طرح سمجھا دیا. تو اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ عبادات میں بلکہ ہر نیک کام میں ساتھ شریک کریں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں کس کو اپنے ساتھ ملایا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کو، اور پھر دعائیں مانگی تھی. تو دعائیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہوتی، بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بچوں کے نمازی ہونے کی، بچوں کے بااخلاق ہونے کی، ان کی دین دنیا کی کامیابیوں کی دعائیں کرتے رہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ والدین با اخلاق اور با کردار ہوں.
اگر ہم چاہتے ہیں بچوں کی اچھی تربیت ہو اور ان کا اخلاق اچھا ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا جب تک ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا. یہ بھول جائیں کہ اخلاق کا کوئی لیکچر سن کے ان کا اخلاق اچھا ہو جائے گا. ہمیں ان کے سامنے ایک اچھے اخلاق کا، ایک اچھا اخلاقی رول ماڈل دینا ہوگا، بننا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں، احادیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ طعن و تشنیع کرنے والے نہیں تھے. بد اخلاقی کیا؟ طعنے دینا. تم تو ایسے ہو، تم تو اٹھتے ہی نہیں، تم تو سستی کے مارے ہو، تم تو یہ کام کرو گے ہی نہیں، تمہیں تو 1000 دفعہ. یہ نہیں کہنا، یہ طعنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طعنے نہیں دیتے تھے، فحش کام نہیں کرتے تھے، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی بےہودہ بات زبان سے نہیں نکالنا. بازاروں میں چیخنے والے نہیں تھے، یعنی چلا چلا کے باتیں نہیں. برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں تھے، بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے. یہ تھا آپ کا اخلاق، یہ تھا آپ کا کردار، یعنی مختصر الفاظ میں. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کے اندر ایک اخلاق کا نمونہ پیش کرنا ہے، عملی نمونہ. کیونکہ ہماری نمازیں اور صدقات ہمارے اپنے لیے ہیں، لیکن ہمارا جو اخلاق ہے اس سے ہی گھروں کے اندر آبادی ہوتی ہے، اسی سے گھر بستے ہیں، اسی سے بچوں کی پھر تربیت ہوتی ہے. اور اس اخلاق کے اندر بہادری بھی ہے، وعدہ پورا کرنا بھی ہے، کیونکہ بچوں سے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. اچھا تمہیں یہ لے کر دیں گے، وہاں لے جائیں گے اور پھر وہ پورا نہ کریں. چوتھی چیز جو ہے وہ اولاد کو بچپن سے ہی دین سے جوڑنا ہے، جس میں سب سے پہلے توحید سکھانی، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانی. لیکن کیسے سکھانی؟ یہ تو پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا خود. اس کے لیے یہ میرے سامنے انہوں نے کچھ رکھی ہوئے ہیں اناؤنسمنٹس کہ تمام اسکول جانے والے بچوں کی ماؤں کے لیے 2 کورسز شروع کیے جا رہے ہیں. ایک صبح 8:30 بجے جب بچے کو ڈراپ کرتے ہیں اور 12:30 تک، ہفتے میں 4 دن، پیر سے جمعرات تک. اے آئی اسکول کی ماؤں کے لیے اور دیگر تمام اسکولوں کی ماؤں کے لیے بھی. اوروں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں اور اس کی خوب کمپین چلا سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مائیں جو ہیں شریک ہوں، ایک فورم پہ بیٹھ کے اپنے مسائل ڈسکس کریں اور ان کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق بھی جو چیزیں ہیں شیئر کی جائیں. پھر اسی طرح جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے اس کورس میں، تو پروڈکٹیو فرائیڈیز ہیں، جمعے کے دن ونس اے ویک کلاس ہوتی ہے. یہ 13 سپٹمبر سے شروع ہو رہی ہے اور 8:30 سے 11:45 تک ہر فرائیڈے کو. اس میں پیرنٹنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، دورہ قرآن ہے، مختصر تفسیر ہے قرآن مجید کی اور تجوید وغیرہ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے دین کی تعلیم حاصل کریں تو صرف مولوی صاحب پہ نہیں چھوڑیں، صرف اسلامک اسکول پہ نہیں چھوڑیں. اسلامک اسکول جو ان کو اسلامک ویلیو اسکول میں دے گا اس کو ری انفورس کون کرے گا؟ اگر کنٹراڈکشن ہے، اسکول کچھ سکھا رہا ہے، گھر میں کچھ اور دیکھ رہے ہیں، تو تربیت اور بگڑ جائے گی، کام اور خراب ہو جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مائیں دین کے بارے میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، اس وقت 10-11 سال کے تھے کچھ، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے چاہو. تو یہ سراسر توحید تھی کہ بچوں کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن بنا دینا. بچہ کو مسئلہ لے کر آیا ہے، کوئی پرابلم لے کر آیا، تو یہ کہنے کی بجائے میں ہوں نا، کیونکہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہ تسلی دیتے تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے، ہم ہیں تمہارے لیے. ہم کب تک ہیں؟ ہمیں اللہ جب چاہے اٹھا لے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی زندگی میں کب تک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ بہرحال انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنی، چاہے ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں. تو بچے کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کریں کہ ہر حال میں وہ اللہ کو پکارنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. پھر آپ نے فرمایا، اور جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے.
تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیا. اور اگر سارے مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. پیغمبروں کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اولاد کی توحید کی فکر تھی، حالانکہ ساری زندگی ان کے سامنے توحید کا درس رکھا. سورۃ البقرہ 133 میں آتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی. انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اس نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہنے لگے ہم آپ کے الہ اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. دنیا سے جا رہے ہیں اور کسی چیز کی فکر نہیں، اس بات کی فکر ہے کہ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ جو سارے اعمال کو برباد کرنے والا ہے. اسی طرح کسی بھی کام کے بارے میں اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا کریں. لوگوں کا ڈر نہیں، وہ بزدل بنا دیتا ہے. کہ کوئی بھی غلط چیز چھوڑے تو اللہ کے ڈر سے، کوئی اچھا کام کرے تو اللہ کی خاطر. پھر اسی طرح آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا سکھائیں. مجھے یاد ہے کہ میرے بچوں کو جب چوٹ لگتی تھی تو ان کو میں تھوڑی سی تسلی دے کے مرہم پٹی کر کے یا کچھ بھی، یا وہ روتے تھے تو میں سوچتی تھی، میں ہمیشہ کہتی تھی یہ تو دنیا کی تکلیف ہے، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو آگے اس سے بڑی تکلیف ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ ہر بات کو گھما پھرا کے میں وہاں لے جاتی تھی. ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمارا یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں. کوئی بات نہیں. اب ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اور پھر یہ کہ اگر ہم جو ہے اس پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آگے اور بھی بہت کچھ دے گا. تو اس طرح مختلف یعنی کہ روزمرہ کی کنورسیشنز میں آخرت کا ذکر آف اینڈ آن کرتے رہنا، یہ ان کو آخرت اورینٹڈ بنا دے گا، جس کی وجہ سے جب انسان کا آخرت پر یقین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دنیا کے بہت سے غم بھی ہلکے ہو جاتے ہیں اس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہت سی چیزوں پر، مسائل پہ صبر کرنا بھی آتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ انسان پھر ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کرتا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی توحید کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ نماز کی ادائیگی. تو نماز کی یعنی فریضے کی ادائیگی بچپن سے 7 سال کا بچہ ہو جائے تو آغاز کیا جائے اور اس کی پابندی کی جائے. پھر اسی طرح بچپن میں ہی روزے رکھوانا، نہ صرف یہ کہ فرض روزے بلکہ کبھی کبھی نفلی روزے کا بھی اہتمام کرنا. ربیہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی ترغیب دی تو اس کے بعد ہم خود روزہ رکھتے، اور اگر اللہ چاہتا تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. ہم ان کے ہمراہ مسجد جاتے تو ان کے لیے اون کے کھلونے بناتے. جب ان میں سے کوئی افطار کے قریب کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کا دل بہلانے کے لیے کھلونا دے دیتے تھے، یعنی کھلونوں میں مشغول کر دیتے تھے لیکن روزہ رکھواتے تھے. ہم اچھے بھلے بڑے بچوں کو روزہ نہیں رکھنے دیتے، نہیں ایگزامز ہیں، اسکول ہے، کام ہے، تو پھر ان کے نزدیک بھی اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی. اسی طرح بچپن میں عمرے پہ لے جانا، حج پہ لے جانا، یہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کو دل میں ایک عجب طرح اللہ کی محبت دل میں آتی. یعنی وہ جگہ اتنی مبارک ہے کہ جب آپ بچوں کو وہاں لے کے جاتے ہیں، اب دیکھیں کتنا ٹرینڈ ہو گیا، ہالیڈیز ہیں، عید کی چھٹیاں ہیں، ٹرکی چلو، ملیشیا چلو، ادھر چلو ادھر چلو. لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ خیال آتا ہے کہ چلے ہم اپنی ہالیڈیز اللہ کے گھر میں کر کے آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھیں، اچھا کھلائیں پلائیں بھی. اور وہاں بھی کئی ایک آؤٹ اسکرٹس میں تفریحی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ان کی تھوڑی پکنک بھی ہو سکتی ہے. ہمیں یاد ہے ہم ایک دفعہ عرفہ کے میدان میں گئے تھے شام کے وقت. مجھے بہت شوق تھا جب میں نے حج نہیں ابھی کیا تھا کہ عرفہ کہاں ہے، اور جب ہم شام کے وقت گئے تو وہاں جیسے کراچی میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا شام کو چلتی ہے تو اسی طرح کی ہوا بھی چل رہی تھی، اور بہت سے لوگ وہاں صرف پکنک کی غرض سے آئے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا عرفہ میں کئی درخت بھی ہیں اب، اور ایک خوشگوار سا منظر نظر آتا ہے عام دنوں میں بھی. تو
بہت سی چیزیں. اور پھر یہ کہ جتنی طرح طرح کی مخلوق مکہ میں نظر آتی ہے وہ تو دنیا کے کسی حصے میں بھی ویسی نظر نہیں آتی. تو بہت کچھ سیکھنے کو. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. تو ان سب چیزوں سے بھی بچوں کو آشنا کرانے سے ان کی سوچ بدلتی ہے, اللہ پر یقین بڑھتا ہے, اللہ سے محبت بڑھتی ہے. اور جب بچوں